تو آج ہم شروع جو کریں گے 24 نمبر کا سی ہے آج، چیپٹر نمبر 24 کا سی. وہاں سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا. یو ایس ایس آر جب تک تھا، جو رشیا تھا، کمیونسٹ رشیا جب تک دنیا میں کولڈ وار چالو تھا. امریکہ اس کے خلاف کولڈ وار میں لگا ہوا تھا. تقریباً 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کولڈ وار شروع ہو گیا تھا، اور 1990-91 میں یو ایس ایس آر ختم ہو گیا. اس کے بعد کولڈ وار کے ختم ہونے خاتمے کے بعد اسلام کولڈ وار کے دوران میں جتنا کولڈ وار چڑھا 1945 کے بعد سے، تو 1990 تک کے اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے یورپ کے لوگوں نے اور سب لوگوں نے دماغ لگا کے سوچے کہ اگر اسلام یورپ میں نہ پھیل جائے، اگر اسلام یورپ میں پھیل گیا تو پھر مسلمانوں کا غلبہ دنیا میں ہو جائے گا. تو اس کو روکنے کے لیے پھر انسائڈ جاب کرایا انہوں نے پورے دنیا میں. دنیا کے ہر ممالک سے جو غیر مسلم ممالک تھے ان کو ایک کر کے اپنے طرف کر کے، اور انسائڈ جاب ہر ملک میں کرائے. ہر ملک میں انسائڈ جاب کرا کے، انسائڈ جاب کا مطلب ہے اپنے ملکوں میں دہشت گردی کے دھماکے اور مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور مسلمانوں سے خوف دلانا لوگوں کو. یہ پورا انسائڈ جاب اس کے کرایا انہوں نے، اور سب اس کا الزام مسلمان پہ ڈالا. اور پورے جو یورپ کے لوگ ہیں اور جو پورے دنیا کے غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام سے ڈرانے کے لیے، ان کو اسلام سے ڈرایا اور اسلام کو بریک لگانے کے لیے یہ کام کیا. اور 9/11 جو ہے 9 سپٹمبر 2001 میں جو امریکہ کے ٹوئن ٹاور کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی سب انہوں نے خود کرایا اور مسلمانوں پہ نام ڈال دیا. کیونکہ مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی معلوم نہیں تھی کہ ہوائی جہاز سے اتنی بڑی بلڈنگ گر جاتی. اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے ہوائی جہاز سے گر جاتی. 2 فلور کے بیچ میں گئے ہو، اوپر کے سلیب پہ بھی نہیں ٹکرایا، نیچے کے سلیب پہ بھی نہیں ٹکرایا، بلکہ جہاز دونوں فلور کے بیچ میں کے فلیٹ میں گیا. 100 فلور سے زیادہ کی 100 فلور کی بلڈنگ تھی. اور ٹھیک ہے، گیا بھی تو گیا، ہوائی جہاز سے بلڈنگ نہیں گرتی. وہ پوری بلڈنگیں گرائی، ایک نہیں گرائی بلکہ ایک جہاز سے نہیں گرے تو دوسرے جہاز بھیجے، کئی جہاز بھیجے انہوں نے، اور وہ ایسا گرایا. اصل میں وہ کنٹرول ڈیمولیشن تھا، وہ گرائے اس کو خاص طور سے. تھوڑے سے اپنے لوگ مارے انہوں نے، اور بعد میں پھر مسلمانوں پہ الزام ڈال کے پھر مسلمان ملکوں میں افراتفری مچائی، تباہی بربادی مچائی. پچھلے 30 سال سے اسلامی ملکوں کو جو ہے برباد کر رہے ہیں. افغانستان ہے، سیریا ہے، عراق ہے، ایران ہے، اور یمن ہے، لیبیا ہے، شام ہے، سب ہر چیز کے اندر یہ انہوں نے کر کے اسلام کو ڈیمونائز کیا. اس کے لیے انہوں نے القاعدہ بھی جو تھی، وہ تو رشیا کے تعلق سے جیسا بتایا تھا میں نے کہ رشیا کو افغانستان سے نکالنے کے لیے بنائی تھی. یہ جو ISIS کے بارے میں کل ذکر کر رہا تھا میں، پوائنٹ نمبر ہمارا 59 تھا. القاعدہ بول کے، یہ القاعدہ نہیں، داعش اور ISIL، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا اینڈ لیوانٹ، یہ قائم کیے تھے انہوں نے صدام کے مرنے کے بعد اور عراق کے اوپر حملہ ہونے کے بعد. جو بعد میں وہاں پہ وہی لوگوں نے قائم کی، مسلمانوں کی نہیں تھی، نہ اس کے اندر کوئی مسلمان تھے، بلکہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں نے ISIL قائم کر کے مسلمانوں کو بہت مروایا، بہت اس سے نقصان پہنچایا انہوں نے اسلامی عمارتوں کو. اور کرد جو لوگ تھے، کردی جو یزیدی فرقے کے ہیں، جو شیطان کی عبادت کرتے، شیطان کو جو ہے تو ملک طاؤس بولتے، ان لوگوں کو بھی بہت ستایا، ان کو بھی مروایا ان کے ہاتھوں سے، اور اسلام کو بدنام کیا. شیعوں کو ساتھ شیعوں کو بھی مروایا، سنیوں کو مروایا. یہ سب داعش جو ہے انہی کے لوگ، انہی کے ہیں. اور ترکی، عراق، ایران، شام، اور ان کو توڑ کے تھوڑا تھوڑا عراق، ایران، ترکی، سیریا، ان کے چھوٹے چھوٹے نکال کے حصے نکال کے اس کے اندر جو ہے کردستان بنایا. وہاں پہ یہ بیٹھے اسلام کے دشمن جو ہے، وہاں پہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کا پورے اسلامی ملکوں پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جاسوسی کے اڈے بنائے اور کردستان کو اپنا سینٹر بنایا پورے مسلمانوں کے سینٹر میں. اور جو مسلم ممالک سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو میں جیسا بتایا سبق سکھانے کے لیے، جو مسلم ممالک کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ایسے ممالک کو سبق سکھانے کے لیے وہاں کی اکنامی برباد کی، وہاں کے اندر مسئلے مسائل اٹھائے. جیسا مثال کے طور پہ چین کے اندر یغیر لوگوں پر چین جو ہے ظلم کر رہا ہے، یہ بات BBC بتا رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلم ملکوں کو بدنام کر رہا ہے. اس لیے جو BBC ہے، BBC کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جو اسلام پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے وہ نہیں دکھتا، خالی چین کا جو ہے یغیر کا اور شنکیان کا مسئلہ نظر آتا ہے. اصل میں یہ مسلمانوں کو جو ہے چین سے متنفر کرا رہا ہے اور چین کو مسلمانوں سے متنفر کرا رہا، کیونکہ پورے دنیا میں ابھی صرف ایک ہی ملک ہے جو مسلمانوں کا طرفدار ہے، فیور کرتا ہے، وہ چین ہے. اچھا، ہوائی جہاز کی ٹکر سے 100 منزلیں عمارت گرتی ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا.
مسلمانوں میں جو ہے فحاشی اور منشیات کا پھیلانا بھی ہمارے دشمنوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو ڈرگس پھیلا رہے، مسلمان جو غریب ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے اندر ڈرگس جو ہے ہمارے دشمن پھیلا رہے، اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن یہ اس لیے پھیلا رہے نوجوانوں میں کہ ڈرگس کی وجہ سے ہر قسم کی برائی پیدا ہوتی، دین سے دوری ہوتی اور طلاقوں کے اندر اضافہ ہوتا اور دھندے پانی کمانے کے اندر ان کا دل نہیں لگتا لوگوں کا، اور ہر قسم کے مسئلے مسائل ہوتے۔ آج کل مسلمانوں میں نوجوانوں میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کی وجہ ہے یہ نشہ اس لیے کرا رہے کہ ان کو دین سے بھی دور ہوتے، نشہ کرنے کے بعد ٹائم نہیں ملتا، تقریباً 2-3 گھنٹے آدمی گنگ رہتا۔ اب وہ اسلام کی تعلیم کب حاصل کریں گا، دین کے کام کب کریں گا، کمانے کے بارے میں، روزی روزگار کے بارے میں نہیں کریں گا، اس لیے ہر قسم کی اکانومی ڈاؤن ہوتی۔ اور مسلمان جو غریب ہے ان کو پہلے سے غم رہتے، غم تو رہتے ہی غریبوں کو، تو غم دور کرنے کے لیے پھر ان کو نشہ کرنا پڑتا، اور وہ نشہ وہ کرا رہے ہمارے دشمنوں کی چال ہے۔ مسلمان یہ مزے میں نہ جائیں کہ ہم کو نشہ سے یہ مزہ آ رہا وہ مزہ آ رہا، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے پوری قوم کی بربادی ہے۔ یہ دشمنوں کی چال ہے نشہ دینا۔ اچھا، یہ جو بتایا میں نے کہ مہندی کی کلاس ہے، کیک بنانے کی کلاس ہے، کمپیوٹر کی کلاسز ہے، اور اس سے قسم کے چھوٹے موٹے کلاسز میں تھوڑی اسکالرشپ یہ وہ ان کو دے کے فائدے دے کے مسلم لڑکے لڑکیوں کے جو ہے پورے معلومات جمع کرتے ہو، ان کے موبائل نمبر جمع کرتے، پھر وہاں پہ کاؤنسلنگ کرتے، وہاں پہ ان کی لڑکیاں بیٹھی رہتی، مسلمانوں کی جو دشمن قادیانی ہیں ایسی مسلم لڑکیاں وہاں بیٹھی رہتی، ان کی کاؤنسلنگ کر کے پورے لڑکیوں کے حالات معلوم کرتے کہ تمہارے ماں باپ کیا کرتے، بھائی کیا کرتے، خاندان کیا ہے، کماتے کیسا۔ پھر لڑکیاں بتاتی، کاؤنسلنگ میں نمبر بھی دیتے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کے 2 بھائی تھے کی شادی ہو گئی، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ماں باپ کے خیال نہیں کرتے، شرابی کبابی ہے، چھوٹے چھوٹے دھندے ہیں، لکڑی کے ٹال ہے، فلاں ہے، ہم کا ہے، وہ ہم کا ہے۔ بعد میں ایسے لڑکیوں کو جو ہے تو پھر بعد میں خیبہ گیری کراتے، ان لوگوں سے خیبہ گیری کا، ان کو یہ بولتے کہ ہمارے پاس ایسا بزنس ہے، یہ لوگ نہیں بولتے جو کیک کا کام کراتے، بلکہ یہ ان کے نمبر لے کے چپ ہو جاتے، تقریباً مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ان کو فون کر کے بولتے کہ ہمارے پاس ایسا بزنس اور دھندا ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، خاموشی سے آپ کی انکم بڑھیں گی، خاندان کو سپورٹ کریں گے۔ ایسا کر کے ان سے خیبہ گیری کراتے تھوڑے دن کے بعد، اور بعد میں ان کو چھوڑ دیتے۔ پھر بعد میں یہ لڑکیاں بے راہ ہو جاتی، نہ ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی، پھر ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ پھر وہ غلط کام کرے اور اسلام کے خلاف کام کرے۔ یہ ہو گئے مسلم ممالک میں نشہ کی وجہ سے وہاں کا جو ہے مورال بھی گراتے ہیں، مسلم ممالک میں جو نشہ کرا کے وہاں کے مورال بھی وہ لوگ گرانے کا ان کا یہ ہے۔ پورے جتنے اسلامی ملک میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں 1995 میں سوڈان میں تھا، وہاں پہ کہ وہاں کے لوگ کچھ پتے ہیں، وہاں پہ یمن میں بھی، یمن کے اندر بھی کچھ پتے آتے ہیں، وہ کھاتے رہتے، اور دوپہر میں آپ دیکھیں گے 1 بجے کے بعد سے سب لوگ سو جاتے، سب کام کاج کریں گے صبح، اور بعد میں 1 سے لے کے شام میں 5 بجے تک پورے سوئے جاتے، جب پورا سوڈان جو ہے نا 1 سے 5 تک سویا رہتا ہے۔ یہ اصل میں نشہ ہے، نشہ کر کے وہ ان کا مورال بھی ڈاؤن کرتے، اور نشے کی وجہ سے وہ کسی کام کے نہیں رہتے، نہ کمانے کے کام کے رہتے ہیں، نہ دین کا علم حاصل کرنے کے رہتے ہیں، نہ کنسٹرکشن کے بارے میں، نہ کسی قسم کا سوچ ان کے دماغ میں رہتی۔ ان کے دماغ میں سے سیاسی خیالات سوچ نکالنا، اور مسلم ممالک میں جو حکام جو ہے وہ ایسے چن کے لاتے، ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلامی ممالک میں ایسے حکام لاتے جو اپنا خود عیش کرتے، خود پیسے کماتے، رشوت خور رہتے، لالچی رہتے، اور ایسے قانون قاعدے بناتے کہ جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو اور ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی جو ہے مسلمانوں کو جو نشہ دیتے، وہ لوگ نشے کے عادی بناتے، اور نشہ مسلمان کرتے آرام سے، سوچتے کہ ہم کو بہت فائدہ ہو رہا، آرام مل رہا، ایسا نہیں ہے۔